أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، خدا کی راہ میں سفر کرنے والے، اللہ نہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے سب سچے مومن ہیں، اور تو مومنوں کو بشارت دے دے۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ جو میں نے تلاوت کی ہے۔ آج 2 سال کے بعد پھر مجھے آپ سے براہ راست مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ میں نے امریکہ کے جلسے میں بھی یہ بات خواتین کے خطاب میں کہی تھی کہ عورتوں کی اہمیت کے پیش نظر باوجود اس کے کہ مردوں سے اب آواز اور ٹی وی پر تصویر کے ذریعے خواتین کو آسانی سے مخاطب کیا جا سکتا ہے، ایک علیحدہ تقریر یہاں رکھنے کی علیحدہ تقریر یہاں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی خواتین کی اہمیت کے پیش نظر، عورتوں کی اہمیت کے پیش نظر خلیفہ وقت کی ایک علیحدہ تقریر خواتین میں رکھی جاتی ہے، لیکن اس علیحدہ تقریر کا فائدہ تبھی ہوگا یا ہو سکے گا جب آپ میں سے اکثریت اس سے فائدہ اٹھانے والی ہو۔ اور فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی وقتی فائدے اور جوش سے اگر آپ متاثر ہو گئی ہیں تو یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ عارضی طور پر آپ کی طبیعتوں میں
بعض فکرات نے یا بعض باتوں نے جذباتی کیفیت پیدا کر دی ہے تو یہ کوئی چیز نہیں. اس کا فائدہ تبھی ہے جب آپ یہ مصمم ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں اور اپنے آپ سے یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو اس نہج پر چلانے کی کوشش کرنی ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چلانا چاہتے ہیں، اور جس کی طرف آج ہمیں خلافت کی وجہ سے رہنمائی ملتی رہتی ہے. اس رہنمائی کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہے، اپنے بچوں کے دماغوں میں بٹھانا ہے، ورنہ نہ ہی یہ تقریر فائدہ دے سکتی ہے اور نہ ہی کبھی ان تقریروں یا خطبات سے نے فائدہ دیا ہے. ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک کوشش کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے کوشش کے ساتھ مدد مانگنے کی ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا تو نسائے کا اثر ہوتا ہے. بس سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر اس کے فضلوں کی تلاش ہے، ورنہ اب MTA کے ذریعے دنیا میں کسی بھی جگہ کیے گئے خطابات بھی اور خطبات بھی آپ تک پہنچ جاتے ہیں. کینیڈا سے بھی میں سینکڑوں خط وصول کرتا ہوں جن میں ذکر ہوتا ہے کہ فلاں جلسے کی کارروائی سنی اور فلاں خطبہ سنا یا فلاں پروگرام دیکھا تو دل پر اس کا بڑا اثر ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر کہ خلیفہ وقت کی باتیں دلوں پر اثر کرتی ہیں، لوگ سنتے ہیں، سننا چاہتے ہیں اور نیک طبائع پر ان کا اثر ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر تو نہ ہی سادہ الفاظ میں کہی گئی باتیں اثر کرتی ہیں، نہ ہی علمی رنگ میں کہی گئی باتیں اثر کرتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی تیری خواہش دنیا کو ہدایت نہیں دے سکتی، بلکہ میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. بس اس کے بعد تو کسی قسم کی گنجائش نہیں رہتی کہ کسی بھی ہدایت کی بات اور نیک بات کا اثر کسی کہنے والے کی لیاقت پر موقوف ہو یا کسی سننے والے کی قابلیت پر منحصر ہو. ایک نیکی کی بات جو بڑے بڑے قابل اور بظاہر علم رکھنے والوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن وہی بات ایسے کم علم کو سمجھ آ جاتی ہے جو خدا کا حقیقی خوف رکھنے والا ہو اور ہر لمحہ اس کا فضل مانگنے والا ہو. بس ایک احمدی عورت، ایک احمدی لڑکی جو مستقبل کی احمدی نسل کی ذمہ دار ہے، اس کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے لیے ہر نیکی کی بات کو سن کر اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کی کوشش کرے، اس کے فضل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور اس کے لیے جو سب سے اہم نسخہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے وہ اس کے آگے جھکنا، اس کی عبادت کرنا، اس سے دعائیں مانگنا ہے. بس ان دنوں میں جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور جمعہ میں بھی اس طرف توجہ دلائی تھی عبادت کی طرف کہ عبادت پر زور دیں اور دعاؤں پر زور دیں. یہ 2 دن بھی اس بات کی طرف جو بقایا رہ گئے ہیں، بلکہ 1.5 دن اس طرف توجہ دیں، بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے دعاؤں پر زور دیں. جس نیکی کی بات کو سنیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. میرے علاوہ بھی یہاں بہت ساری تقریر ہوئی ہیں اور ہوں گی، ان میں سے کئی علمی نکات مل جاتے ہیں، کوئی تربیتی باتیں مل جاتی ہیں، ان کو سمجھیں اور پھر اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کریں.
یہ وہ حقیقی ہتھیار ہے، اگر آپ اس بات کو اختیار کر لیں اور سمجھ جائیں، جو آپ کے اندر وہ حقیقی انقلاب لانے کا ذریعہ بنے گا، جس کے لیے عورتوں کا علیحدہ جلسہ بھی کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر اس جلسے میں خلیفہ وقت کی تقریر کے پروگرام کو بھی رکھا جاتا ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے بظاہر مضمون کے لحاظ سے جو تسلسل چل رہا ہے یہ مردوں سے مخاطب ہے، لیکن اس کا مضمون اس آیت کا ایسا ہے جو عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بعض مضامین میں مومنین کے لفظ کے ساتھ دونوں کو مخاطب کر دیتا ہے۔ تو اس میں بعض خصوصیات کا ذکر فرمایا گیا ہے مومنوں کی۔ فرمایا کہ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوں یا توبہ کرنے والی ہو جب آپ کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ توبہ کریں، عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حکم ہے توبہ کرنے کا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ توبہ کرنے والوں کے لیے یہ بشارت ہے۔ توبہ کیا ہے اور کس قسم کی توبہ ہونی چاہیے، اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ توبہ کے یہ معنی ہے کہ انسان ایک بدی کو اس اقرار کے ساتھ چھوڑ دے کہ بعد اس کے اگر وہ آگ میں بھی ڈالا جائے تب بھی وہ بدی ہرگز نہیں کرے گا۔ اس میں چھوٹی برائیاں بھی ہیں، بڑی برائیاں بھی ہیں، بعض بدعات بھی ہیں جو عورتوں میں رسم و رواج پا جاتی ہیں۔ تو ہر ایک کو چھوڑنا جو بھی دین سے دور لے جانے والی ہو یا دین کی تعلیم کے خلاف ہو وہ بدی ہے، اور اس کا چھوڑنا ہر ایک پر فرض ہے۔ بس یہ معیار ہے توبہ کا کہ ایک مصمم اور پکا ارادہ کرے کہ برائیوں اور تمام ایسی باتوں کی طرف ہم نے مائل نہیں ہونا جن کے نہ کرنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ سوچ ایک مومن کی ہو جاتی ہے، ایک مومنہ عورت کی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ کیونکہ توبہ پر قائم رہنا بھی خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے، اس لیے اس کے فضل کو جذب کرنے کے لیے پھر عبادت کی ضرورت ہے۔ اور جو اس کی عبادت کرنے والے ہیں ہوں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے عبادت گزاروں کو بشارت دیتا ہے کہ وہ سچے مومن ہیں اور سچی مومنات ہیں۔ اور عبادت کے جو طریق خدا تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں ان میں سب سے اہم نماز ہے۔ اگر عورتوں میں نماز کی عادت ہو تو عموماً بچوں میں نماز کی عادت ہوتی ہے اور بچے نمازی نکلتے ہیں۔ گویا ایسی عورتیں اور ایسی مائیں بچوں کو پروان چڑھا رہی ہوتی ہیں جو اپنے مقصد پیدائش کو سمجھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا اس دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ بیان فرمایا ہے، جیسا کہ میں نے کل خطبے میں ذکر کیا تھا، کہ وہ عبادت کرنے والا ہو۔ بس جن ماؤں نے اپنی نسلوں میں اس حقیقی مقصد کی پہچان کروا دی ہے، وہ نہ صرف اپنی ذاتی طور پر دنیا و آخرت سنوارنے والی ہیں بلکہ اپنی نسلوں کے مستقبل بھی سنوار رہی ہوتی ہیں۔ نہ صرف خود ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں خدا تعالیٰ بشارت عطا فرما رہا ہے، بلکہ اپنی نسلوں کی بشارت کے سامان بھی پیدا کر رہی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ باتیں وقتی اور عارضی نہیں ہوتی، بلکہ ان دلوں میں یا ایسے دلوں میں خدا تعالیٰ کی پہچان اور اس کی عبادت کے معیار پیدا ہو جاتے ہیں۔
اعلیٰ سے اعلیٰ معیاروں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ تنگی اور آسائش ہر حالت میں وہ خدا تعالیٰ کی حمد کرنے والی ہوتی ہیں۔ ہر انعام جو انہیں ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل پر محمول کرتی ہیں اسے، نہ کہ اپنی کسی قابلیت پر۔ یہ حمد اور زیادہ انہیں خدا تعالیٰ کی طرف جھکاتی ہے، وہ اس کی شکر گزار بندی بنتی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے نامساعد حالات ہو جائیں، کوئی تکلیف دہ اور پریشانی والے حالات ہو جائیں، پریشانیوں کا دور لمبا چل جائے، تب بھی وہ خدا تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتی، عبادتوں سے غافل نہیں ہوتی، بلکہ دعاؤں اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے اس سے مدد مانگتی رہتی ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی پریشانی کے حالات میں خدا تعالیٰ کی حمد کرنے سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ بعض دفعہ بعض عورتیں پریشانی کے وجہ سے بڑے مایوس کن الفاظ میں مجھے خط لکھ دیتی ہیں، تو مومن عورت کی یہ شان نہیں ہے۔ حقیقی مومنین کو اللہ تعالیٰ صبر اور برداشت کی طاقت عطا فرماتا ہے اور پھر حالات بہتر فرما دیتا ہے، بشرطے کہ خدا تعالیٰ کا دامن کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں مومنوں کی ایک یہ نشانی بتاتا ہے کہ وہ خدا کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں۔ آپ میں سے اکثریت جو یہاں آئی ہے وہ لوگ ہیں جو اسائلم لے کر یہاں آئے، گو کہ آپ یہاں آ کر دنیا کما کر دنیاوی لحاظ سے بہتر ہوئی ہیں۔ مرد بھی کام کر رہے ہیں اور عورتیں بھی بعض جگہ کام کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ سوچیں تو آپ کے دل یہ گواہی دیں گے کہ اپنے ملک سے باہر نکلنا وہ آپ کے لیے دنیاوی فائدہ کا موجب بنا ہے، لیکن باہر نکلنے کی وجہ دین تھی۔ آپ کے احمدی ہونے کی وجہ سے پاکستان میں حالات آپ پر تنگ ہوئے تو آپ نے ملک سے نکلنے کا سوچا، اور پھر یہاں آ کر بہت سوں کو اسائلم ملا شروع میں، اس لیے کہ یہاں کی حکومت نے آپ کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہوئے آپ کو یہاں رہنے کی اجازت دی۔ بہت سے ایسے ہیں جو حکومت پر بوجھ ہیں یا کسی بھی دنیاوی لحاظ سے اس ملک کے لیے فائدہ مند نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو یہاں رہنے کی اجازت ہے۔ تو آپ کا یہاں رہنا صرف اس لیے ہے کہ حکومت نے آپ کو نیشنلٹی، یہاں کی شہریت صرف اس لیے دی ہے کہ بحیثیت فرد جماعت آپ اپنے ملک میں مظلوم ہیں۔ بعض کے بچوں اور خامدوں کو ذہنی اور جسمانی اذیتیں دی گئیں، بس اس لحاظ سے آپ کا سفر خدا کی خاطر ہے۔ آپ کی ہجرت اس لیے ہے کہ آپ پر یا آپ کے خامدوں پر یا بچوں پر زمانے کے امام کو ماننے کی وجہ سے سختیاں کی گئیں۔ بس اس بات کی آپ خود بھی جگالی کرتی رہیں اور اپنے بچوں کو بھی بتاتی رہیں کہ اس ملک میں آ کر جو تمہیں اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا ہے، بہت ساری سہولتوں سے تم استفادہ کر رہے ہو، یہ پاکستان میں یہ اس لیے ہے کہ بحیثیت احمدی اپنے ملک میں تمہیں اس سے محروم رکھے جانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اگر پاکستان میں مخالف حالات نہ ہوتے تو بہت سے احمدی شروع میں یہاں آئے،
شاید باہر آنے کا سوچتے بھی نہ، اور بہت سو کو جن کے پاس کوئی پیشہ ورانہ مہارت نہیں ہے، تو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کسی پروفیشن میں اچھے نہیں ہیں، یا کوئی اور وجہ نہیں جس سے امیگریشن ان کو مل سکے، حکومت پھر ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہ دیتی۔ بس یہ بہتر حالات کا انعام جو آپ پر ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں ہجرت کرنے اور سفر کرنے کی وجہ سے دیا ہے۔ اگر یہ سوچ آپ بھی رکھیں گی اور اپنے بچوں میں بھی اس خیال کو پیدا کریں گی کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی وجہ سے ہمیں خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں ذہنی سکون بھی عطا فرمایا اور مالی کشائش بھی عطا فرمائی۔ اس شکر گزاری کے طور پر ہم اس کی حمد کرنے والی ہمیشہ بنی رہیں گی، اور نظام جماعت کے ساتھ بھی پختہ تعلق رکھیں گی، اپنی نسلوں میں بھی اس روح کو پیدا کریں گی کہ جماعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیے ہیں، اس لیے جماعت سے کبھی بے وفائی نہ کرنا۔ تو یقیناً آپ کا اس ملک میں آنا خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا، جس کا فیض آپ کی نسلیں بھی اٹھاتی چلی جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے حقیقی مومن ہیں۔ اس بارے میں بھی جیسا کہ میں نے کہا کل خطبے میں بیان کر چکا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین کی ایک خوبی یہ ہے کہ نیک باتوں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے روکنے والے ہیں۔ بس یہ پھر آپ کی ایک ذمہ داری بن گئی، بلکہ بحیثیت عورت آپ کی دوہری ذمہ داری بن گئی کہ ایک تو یہ کہ اپنی نسل کی تربیت کرنی ہے، دوسرے ان کو نیکیوں کے بارے میں بتانا ہے، برائی کے بارے میں بتانا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، خدا تعالیٰ کی طرف جانے کے راستے کیا ہیں، اور خدا تعالیٰ اور شیطان کی گود میں پڑنے سے بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنے ماحول میں بھی نیکیوں کو پھیلانا ہے۔ اچھی باتیں اپنے بچوں کو سکھائیں گی تو جہاں اپنے بچوں کو ان کی ذات کے لیے کارآمد وجود بنا رہی ہوں گی، اپنے خاندان کے لیے نیک نامی کا باعث بنا رہی ہوں گی، جماعت کے لیے انہیں مفید وجود بنا رہی ہوں گی، ایک اچھا شہری بناتے ہوئے ملک و قوم کا وفادار بنا رہی ہوں گی، وہاں خدا تعالیٰ کے فضلوں کا بھی وارث بنا رہی ہوں گی۔ ماؤں پر تو بچوں کی نگرانی اور ان کی تربیت کا ایک اہم فریضہ اللہ اور اس کے رسول نے سونپا ہوا ہے۔ ایک مومن عورت کا بہت زیادہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف بہت زیادہ توجہ دے۔ یہ ایک انتہائی اہم فریضہ ہے جو ایک احمدی ماں کو سر انجام دینا ہے۔ عورت کو اپنے خاوند کے گھر کا نگران بنایا گیا ہے۔ ایک انتہائی بچوں اور بچیوں کی تربیت کرنا اس لحاظ سے ماں کا فرض ہے۔ اچھی تربیت بچوں کو جنت کا اہل بنا دیتی ہے، اور اگر اچھی تربیت نہ کی جائے تو وہی بچے برائیوں میں ملوث ہو کر اپنے آپ کو اس دنیا میں بھی جہنم میں جھونک رہے ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد پھر اللہ بہتر جانتا ہے ان سے کیا سلوک ہو۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، برائیوں کے اور بدیوں کے نتائج پھر بد نکلتے ہیں۔
یہاں اس ماحول میں اگر بچوں کو شروع ہی سے برے بھلے کی تربیت نہ دی جائے تو بڑے ہو کر بچے پھر بات نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے امریکہ میں بھی ایک مثال دی تھی، اور یہ بڑی اہم بات ہے خاص طور پر بچیوں کی تربیت کے لیے۔ ایک عہدیدار نے مجھے کہا وہاں کے کہ آپ پردے پر بڑا زور دیتے ہیں، مغربی معاشرے میں ہم کس طرح اسے لاگو کر سکتے ہیں؟ بعض بچیاں بات نہیں مانتی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم کا ہی حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے، اور اگر اس حکم کو نہیں مان رہی یا اس پر اچھی طرح عمل نہیں ہو رہا تو وہ میری نافرمانی نہیں کر رہی بلکہ خدا تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی کر رہی ہیں۔ دوسرے یہ کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ مغربی ماحول یا اسکول اور اس قسم کے الفاظ کا نعرہ جو تم لوگ لگاتے ہو کہ ان کے ہوتے ہوئے کس طرح ہم یہ اسلامی حکم کو لاگو کریں، اسلامی شعار کو لاگو کریں، تو یاد رکھیں کہ خدا جو غیب کا علم رکھنے والا ہے اسے آج کے حالات ہی پتہ تھے اور آج سے 1000 سال بعد کے حالات بھی پتہ ہیں کہ کیا ہونے ہیں، بلکہ قیامت تک اور اس کے بعد بھی جو انسان کے ساتھ ہونا ہے سب اس عالم الغیب خدا کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو، وہ اس لیے فرمایا کہ بعض لوگ اپنے فرائض بھول جائیں گے زمانے میں، ان کو بھی یاد دہانی ہوتی رہے، اپنی خواہشات کی پیروی کی طرف زیادہ نظر ہوگی، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے بجائے ترجیحات الٹ ہو جائیں گی۔ اس زمانے میں جس فیشن کو وہ وقت کی ضرورت سمجھتے ہیں یا اس کو وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے اختیار کریں گی ایسی بچیاں اور ایسی عورتیں اور کمزوری دکھائیں گی، وہی ان کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے گی۔ جو مائیں بچپن سے ہی اپنے بچوں کے لباس کا خیال نہیں رکھیں گی وہ بڑے ہو کر بھی ان کو سنبھال نہیں سکیں گی۔ بعض بچیوں کی اٹھان ایسی ہوتی ہے کہ 10-11 سال کی عمر کی بچی بھی 14-15 سال کی لگ رہی ہوتی ہے۔ ان کو اگر حیا اور لباس کا تقدس نہیں سکھائیں گی تو بڑے ہو کر بھی یہ تقدس کو بھی پیدا نہیں ہوگا پھر، بلکہ چاہے بچی بڑی نہ بھی نظر آ رہی ہو، چھوٹی عمر سے ہی اگر بچیوں میں حیا کا یہ مادہ پیدا نہیں کریں گی اور اس طرح نہیں سمجھائیں گی کہ دیکھو تم احمدی ہو، تم یہاں کے لوگوں کے ننگے لباس کی طرف نہ جاؤ، تم نے دنیا کی رہنمائی کرنی ہے، تم نے اس تعلیم پر عمل کرنا ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، اس لیے تنگ جین اور اس پر چھوٹے بلاؤز جو ہیں ایک احمدی بچی کو زیب نہیں دیتے۔ تو آہستہ آہستہ بچپن سے ذہنوں میں ڈالی ہوئی بات اثر کرتی جائے گی اور بلوغت کو پہنچ کر حجاب یا اسکارف اور لمبا کوٹ پہننے کی طرف خود بخود توجہ پیدا ہو جائے گی، ورنہ پھر ان کی یہی حالت ہوگی جس طرح بعض بچیوں کی ہوتی ہے۔ مجھے شکایتیں ملتی رہتی ہیں دنیا سے، یہاں سے بھی، کہ مسجد آتے ہوئے، جماعتی فنکشن پر آتے ہوئے تو سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے، لباس بڑا اچھا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور باہر پھرتے ہوئے سر پر دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ دوپٹہ سرے سے غائب ہوتا ہے، اسکارف کا تو سوال ہی نہیں۔ بس مائیں اگر اپنے عمل سے بھی اور نصائح سے بھی بچیوں کو توجہ دلاتی رہیں گی، یہ احساس دلاتی رہیں گی کہ ہمارے لباس حیادار ہونے چاہیے،
اور ہمارا ایک تقدس ہے، تو بہت سی قواتوں سے وہ خود بھی بچ جائیں گی اور ان کی بچیاں بھی بچ جائیں گی۔ اگر ہم اپنے جذبات کی چھوٹی چھوٹی قربانیوں کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو بڑی بڑی قربانیاں کس طرح دے سکتے ہیں؟ پھر اس طرح ماؤں نے لڑکوں کی تربیت بھی کرنی ہے، انہیں بھی اچھے اور برے کی پہچان سکھانی ہے۔ بعض بچے غلط قسم کی صحبت میں جا کر برباد ہو رہے ہیں اور ماں باپ ان کی حرکتوں پر پردہ ڈالتے ہیں، بلکہ اگر کوئی ان تک ان نوجوانوں کی، ان کے بچوں کی شکایت کر دے تو برا مان جاتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ ان کے بچے بگڑ رہے ہوتے ہیں، بعد میں پھر روتے ہیں، خط لکھتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں۔ تو شروع سے ہی اپنے گھروں کو، حالت کو دیکھنا ایک ماں کا کام ہے، اور ایک احمدی ماں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر تربیت اچھی نہیں کر رہی تو نہیں جانتی کہ وہ یہ لاڈ نہیں ہے جو اس بچے کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بلکہ ایسی مائیں پھر قتل اولاد کی مرتکب ہو رہی ہوتی ہیں۔ بس مومن کی جو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتائی ہے کہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں، وہ یہی معروف ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کی شکل میں، نیک اعمال قرآن کریم میں ہمارے سامنے رکھے ہیں، احکامات رکھے ہیں نیک اعمال کے، ان کو اختیار کیا جائے، اور وہ تمام باتیں منکر ہیں جن کے نہ کرنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور ایک ماں اور ایک بیوی یہ عمل کر کے اگر وہ صحیح طرح تربیت کر رہی ہے تو اس امانت کا بھی حق ادا کر رہی ہوتی ہے جو اس کے سپرد ہے، اور اپنی نسلوں کی حفاظت بھی کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ لوگ جو کامل مومن ہیں اپنی ایمانتوں اور عہدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ بس یہ بچے صرف آپ کے بچے نہیں، یہ جماعت کی امانت ہیں، ان کی صحیح تربیت کرنا، ان کو نیکیوں کی طرف توجہ دلانا، انہیں برائیوں کے بھیانک انجام بتا کر ان سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بعض ماؤں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ماؤں کا عارضی لاڈ پیار جو ہے کس قدر بھیانک انجام پر منتج ہوتا ہے۔ پھر بحیثیت احمدی اپنے ماحول میں بھی نیکی کو پھیلانے اور برائیوں کو روکنے کی ایک احمدی عورت کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے اپنے کردار اور اعمال سے ماحول میں جماعت کا اثر قائم ہونا ہے اور ہوتا ہے۔ اس لیے ہر احمدی عورت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں کے بہتر حالات اسے اس بات سے غافل نہ کر دیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا نہ کرے یا ادا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ احمدیت کا پیغام پہنچانے کا فریضہ آپ اس وقت تک صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکیں گی جب تک آپ اپنے آپ کو بھی ان تمام نیکیوں کا عملی نمونہ نہیں بنائیں گی جو قرآن کریم نے بیان فرمائی، اور ان تمام برائیوں سے نہیں بچیں گی جن سے بچنے کا قرآن کریم نے حکم دیا ہے۔ جب تک آپ کے دل ہر قسم کے کینوں اور بغضوں سے ایک دوسرے کے لیے پاک نہیں ہوں گے، جب تک نظام جماعت کی اطاعت اور فرمانبرداری میں آپ آگے سے آگے قدم بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گی، اس وقت تک آپ اپنے فرائض ادا نہیں کر رہی ہوں گی۔ اور یہی اس آخری حکم کا بھی مطلب ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن وہ ہیں، یہ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کو خدا تعالیٰ
پیار کی نظر سے دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی حدود وہ ہیں جن میں نیکیاں پنپ رہی ہیں، جن میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معیار بلند ہو رہے ہیں۔ بس ان حقوق کی حفاظت کرنا، ان حدود کی حفاظت کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ اور پھر ایسے لوگوں کی حفاظت خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ پھر شیطان کے حملے سے ایسے لوگ محفوظ رہتے ہیں، ان کی نسلیں محفوظ رہتی ہیں۔ پھر دنیا کی دلچسپیاں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہیں۔ ایک حقیقی مومن جانتا ہے اور ایک حقیقی مومنہ جانتی ہے کہ وہ لائن کہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں نیکیوں کے لبادے میں شیطان کھڑا ہے۔ آدم اور حوا کو بھی شیطان نے نیکی کے دھوکے سے ہی ورگلایا تھا۔ انہوں نے اگر غلطی کی تھی تو اس سوچ کے ساتھ کہ دائمی جنت کے وارث بنے رہیں۔ بس ہر عورت اور ہر ہوش مند بچی اس بات کا خیال رکھے کہ اس معاشرے میں تعلیم اور عقل اور روشن خیالی کے نام پر بہت سے شیطان ورغلانے کے لیے کھڑے ہیں۔ اگر ہر احمدی عورت اور لڑکی نے اپنی ذمہ داری کو نہ پہچانا، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کے لیے ہر وقت ہوشیار نہ رہی، تو شیطان ان حدود میں داخل ہو کر ان کی دنیا و آخرت برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ بس شیطان سے بچنے کے لیے توبہ، استغفار، نماز اور دوسرے نیک اعمال کو ایک کوشش سے بجا لانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی حدود پر آپ ہر وقت چوکس کھڑی رہیں۔ نہ ہی نیکی کے نام پر شیطان آپ کو کبھی ورگلا سکے، نہ ہی دنیاوی لذت اور چمک دکھا کر شیطان آپ کو اپنے مقصد پیدائش سے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت سے غافل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے مومنوں سے ایک جگہ یوں مخاطب ہو کر مشار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے مومنو صبر سے کام لو اور صبر دکھاؤ اور سرحدوں کی نگرانی رکھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ رباط لغت میں نفس اور انسانی دل کو بھی کہتے ہیں۔ فرمایا یہ اشارہ اس امر کی طرف بھی ہے کہ انسانوں کے نفوس یعنی رباط بھی تعلیم یافتہ چاہیے، اور ان کے قوا اور طاقتیں ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے نیچے چلیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ ایسے حرب اور جدال کا کام نہ دے سکیں گے جو انسان اور اس کے خوفناک دشمن یعنی شیطان کے درمیان اندرونی طور پر ہر لحظہ اور ہر آن جاری ہے۔ جیسا کہ لڑائی اور میدان جنگ میں علاوہ قوائے بدنی کے تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری ہے، اسی طرح اس اندرونی حرب اور جہاد کے لیے نفوس انسانی کی تربیت اور مناسب تعلیم مطلوب ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان اس پر غالب آ جائے گا اور وہ بہت بری طرح ذلیل و رسوا ہوگا۔ بس اس زمانے میں جو جنگ شیطان کے ساتھ ایک مومن کی ہے، یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں ہر مرد، عورت، بچے، بوڑھے نے لازماً حصہ لینا ہے، ورنہ ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ بس اس کے لیے جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اندرونی حرب اور جہاد کے لیے یعنی جنگ کے لیے نفوس انسانی کی تربیت اور مناسب تعلیم کی ضرورت ہے، یعنی ایسا جہاد جو نفس کی پاکیزگی کا جہاد ہے، اس کے لیے تربیت اور تعلیم کی ضرورت ہے، ورنہ جس طرح ایک غیر تربیت یافتہ فوجی میدان جنگ میں شکست کھا جاتا ہے،
مومن بھی شیطان سے شکست کھا جائے گا۔ اور تعلیم اور تربیت کس طرح کرنی ہے؟ یہ تعلیم ہم نے قرآن کریم سے حاصل کرنی ہے، اور پھر اس تعلیم کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے، جس سے ہمارا تزکیہ نفس ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت اس وقت ہوگی جب حدود کا بھی پتہ ہو، اور ان حدود کا پتہ چلتا ہے قرآن کریم سے۔ بس ہر گھر میں قرآن کریم کے پڑھنے کو رواج دینا، اس کا مطلب سمجھنا، ترجمہ پڑھنا، اور پھر اس پر عمل کرنا، جس سے حقیقی تعلیم اور تربیت کا مقصد پورا ہو سکے، یہ ضروری ہے، جس سے پھر تزکیہ نفس ہوگا، اور جس سے اللہ تعالیٰ شیطان کے خلاف جنگ میں پھر اپنے فضل سے کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ بس مائیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم کی تلاوت کی طرف توجہ دلائیں۔ گو جماعتی نظام اور ذیلی تنظیمیں مردوں کے سپرد یہ کام کرتی ہیں، لیکن گھر کی اصلی نگران، جیسا کہ میں نے کہا، عورت ہے۔ اگر اس کی کوشش شامل نہیں ہوگی تو کبھی خاطر خواہ نتیجہ پیدا نہیں ہو سکے گا۔ بس خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کی پہچان کروائیں، اور پھر اس کی حفاظت کے لیے مسلسل کوشش کریں۔ یہی ایک چیز ہے جو پھر اگلی نسلوں کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کے لیے، شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین فوج آپ تیار کر رہی ہوں گی۔ وہ نسلیں اپنے بعد چھوڑ کر جائیں گی جو مومنین کی اس جماعت میں شامل ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی حسنات کی بشارت دیتا ہے۔ اس زمانے میں مومنین کی ایسی ہی جماعت پیدا کرنے کے لیے، یا یہی جماعت پیدا کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بس جب ہم اپنے آپ کو جماعت میں شامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو اس فوج میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے جو شیطان کے خلاف کھڑا ہو کر سرحدوں کی حفاظت کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک جگہ فرماتے ہیں، چاہیے کہ تم ہر قسم کے جذبات سے بچو۔ ہر ایک اجنبی تمہارے اخلاق، عادات، پابندی احکام الہی کو دیکھتا ہے کہ کیسے ہیں۔ اگر عمدہ نہیں تو وہ تمہارے ذریعے سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، ہماری جماعت اگر جماعت بننا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ ایک موت اختیار کرے، نفسانی اغراض سے بچے، اور اللہ تعالیٰ کو سب پر مقدم رکھے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج کل کے دور میں نفسانی اغراض بہت زیادہ غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ نفسانی اغراض کے ذریعے شیطان انسان کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے، یا ان اغراض کی وجہ سے شیطان تیزی سے انسان کی رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ بس اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اللہ کو مقدم سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، عبادتوں میں بھی طاق ہوں، بڑھیں، اور دوسری نیکیوں میں بھی قدم آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے آپ میں بھی اور اپنی نسلوں میں بھی ایک انقلاب پیدا کرنے والی بن جائیں۔ دنیاوی خواہشات آپ کو ہیچ نظر آنے لگیں، اور ان مومنات میں شامل ہو جائیں جنہیں خدا تعالیٰ نے بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکثریت نیکیوں میں بڑھنے والی اور جماعت سے تعلق رکھنے والی اور خلافت سے وفا کرنے والی ہے۔ اپنے ساتھ ان کمزوروں کو بھی ملائیں جو اس پر عمل کرنے والی نہیں ہے۔ یہ آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔
نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ایک یہ بھی ہے کہ اپنے ماحول میں اپنے ارد گرد بھی نظر رکھیں، اپنوں کو بھی سمجھائیں، غیروں کو بھی سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ خلافت احمدیہ کے قیام و استحکام کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی اس روح کو اپنی نسلوں میں بھی پیدا کریں جو ایک مومن کے لیے ضروری ہے، جس سے خلافت کے انعام کی آپ مستحق بنتی چلی جائیں گی، تاکہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام سے فیض یاب ہوتے چلے جائیں۔ آج اگر عورتوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ نسلوں کی بہتری کے لیے اور آپ کی نسلوں میں خلافت کے انعام کے جاری رہنے کے لیے آپ ایک ضمانت بن جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔